نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال کلاس تاہم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے عزیز اور پیارے بچوں، آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سجاد حیدری الدرم کا، یہاں سے پڑھیں گے۔ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں؟ وہ فقیر تو یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں مجبور نادار غریب الوطن ہوں اور میرا کوئی دوست نہیں، لیکن مصنف کے دل میں وہ بہت سے سوالات چھوڑ گیا اور مصنف اس کی اس حالت پر رش کرتا ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے جو اسے ستائے، اسے تنگ کرے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ واقعی اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے۔ اب وہ دوستوں سے اتنا متنفر کیوں ہے، یا وہ اتنا اکتایا ہوا اور بیزار کیوں ہے دوستی سے؟ دراصل وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے کام کرنے نہیں دیا جاتا، وہ کچھ لکھنا چاہتا ہے تو اس کے دوست اسے لکھنے کی مہلت نہیں دیتے، اسے آرام و سکون سے چند پل گھر بیٹھنے تک نہیں دیا جاتا، اس لیے وہ دوستوں سے کچھ اکتایا ہوا ہے۔ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ تخلیے میں، بیٹا تخلیہ کہتے ہیں تنہائی، کہ مجھے ذرا سی تنہائی ملے گی یا دوستوں سے چھٹکارا ملے گا، ان سے نجات ملے گی، تاکہ میں محو ہو کر تنہائی میں اپنے خیالات کو جمع کر کے یکسو ہو کر کچھ لکھ سکوں، کچھ تحریر کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں، یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے؟ اکثر بیٹا دوست قرض لینے آ جاتے ہیں اور ایک بار قرض مل جائے تو پھر قرض لٹانا تو درکنار، ملنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور جسے قرض نہیں دیا جاتا وہ شکوے شکایات کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ بھی دوستی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو مصنف نے بیان کیا، کہ وہ فقیر تو اچھا ہے، کہیں بھی اپنا پیسہ لے جا سکتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، کوئی قرض مانگنے والا نہیں، اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ جذباتی طور پہ جذباتی طور پہ اشتعال دلایا جاتا ہے دوست کو، اسے جذباتی الفاظ کہے جاتے ہیں، اس کے آگے اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دوست کی بات مان لے، قبول کر لے، اور جو کام اس نے کہا ہے وہ اسے پورا کرے۔ مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو۔ وہ ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک شخص کے پاس بہت سا روپیہ تھا اور اکثر دوست اس کے پاس آئے دن قرض لینے کے لیے آ کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس نے کسی سیانے سے پوچھا کہ میں دوستوں سے نجات پانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اس نے کہا اچھا، جو تمہارے دوست امیر ہیں ان سے قرض مانگ لو، اور جو تمہارے دوست غریب ہیں ان کو قرض دے دو، ایک بار دے دو، اس کے بعد دوستوں سے نجات مل جائے گی۔ امیر دوست سے قرض مانگو گے تو تمہیں قرض دینے کی جائے تم سے منہ چھپا لے گا، غریب کو دو گے تو وہ قرض ادا کرنے کے ڈر سے تم سے ملنا چھوڑ دے گا۔ تو بیٹا یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ اس کے احباب وقت بے وقت
اسے دعوتوں اور جلوسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے۔ اکثر دوست ہوتے ہیں وہ کہیں جاتے ہیں کسی دعوت پر، کسی جلسے پر، تو وہ اپنے دوستوں کو ساتھ لے جانا فرض سمجھتے ہیں کہ وقت اچھا گزر جائے گا، تو اس سے بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں مگر یار دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پر قصہ، لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ اور یہ بھی آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہیں نہ کہیں کہ آپ کو بہت نیند آ رہی ہے لیکن دوست اٹھنے کا نام نہیں لیتا، اور عذرائے مروت آپ بھی اسے کہنے سے قاصر ہیں کہ بھائی اب آرام کا وقت ہے۔ اس لیے بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی کے گھر جانے کے آداب سکھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کسی کے گھر جاؤ تو زیادہ وقت وہاں نہ گزارو، ان کے آرام کا خیال رکھو۔ لیکن ہمارے ہاں اگر کسی کے ہاں مہمان کوئی جاتا ہے تو پھر وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لیتا، ان کے آرام کا خیال تک نہیں رکھتا۔ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ پڑھنی پڑے؟ اور یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ دوست کچھ لکھتا ہے اور اگر اس کی کتاب یا اس کے اشعار یا اس کی نثر نہ پڑھی جائے اور اس پر رائے نہ دی جائے یا داد نہ دی جائے تو وہ خفا ہو جاتا ہے۔ اور ریویو، یعنی ریویو کہتے ہیں تبصرہ، ریویو تبصرہ، یہ انگلش کا لفظ ہے ریویو، اس کا مطلب ہوتا ہے تبصرہ، کہ اس پر تبصرہ لکھنا، کیا انہیں تبصرہ نہیں لکھنا پڑتا؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ اکثر دوست مل کر شور مچاتے ہیں، گل گپاڑا کرتے ہیں، تو وہ بھی کرنا پڑتا ہے دوستوں کے ساتھ مل کر، چاہے دل چاہے چاہے نہ چاہے۔ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو سے جانا نہیں پڑتا؟ دوست کے ہاں کوئی بیمار ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے تو جانا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے دوستی حلقہ احباب وسیع ہونے کا۔ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا۔ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ ہٹا کٹر میں نحیف و نزار ہوں، کیونکہ جو زیادہ سوچتا ہے وہ جلد کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ زیادہ فکر کرنے والا جلد بوڑھا ہو جاتا ہے، جو زیادہ سوچوں میں مصروف رہتا ہے وہ بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے، اس پر بڑھاپے کے آثار جلد نمودار ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتا ہے۔ یا اللہ کہ اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ اب انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ شکر بہت کم ادا کرتا ہے، وہ کسی حالت میں بھی خوش نہیں رہتا۔ تو مصنف کہتا ہے کہ میرے اتنے دوست ہیں، میں اس لیے نہ خوش ہوں، اور وہ ناخوش ہے کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ حالانکہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسے کوئی تنگ کرنے والا، بیزار کرنے والا نہیں ہے۔ وہ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بےہودہ حالات ہیں۔ بےہودہ مطلب برے، بغیر دوستوں کے زندگی دوپہر ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک خیال درست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوست کے بغیر زندگی گزارنا صحرا میں تنہا سفر کرنے کے مترادف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوست کے بغیر زندگی گزارنا ایسے ہے جیسے تم صحرا میں تنہا سفر کر رہے ہو۔ یہ ایک انگلش آتھر نے کہا تھا۔ تو اس لیے ہر شخص کہے گا کہ دوستوں کا ہونا تو نعمت ہے۔ جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، کہ دوست اچھے ہیں، خوش کرنے کے لیے آتے ہیں اور میرے لیے مجھے اچھا سمجھتے ہیں اور میرے غم میں، غمگین میری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان، کہ ان کا وہ ارادتاً تو مجھے نقصان نہیں پہنچاتے یا مجھے تکلیف نہیں دیتے، وہ تو میرا فائدہ کرنے آتے ہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے آتے ہیں، میرے غم میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں، میری خوشی میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان سے میرا نقصان ہو جاتا ہے، وہ نہیں جانتے۔ چاہے مجھ پر نفرین کی جائے یعنی مجھ سے نفرت کی جائے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا جم غفیر بیٹا کہتے ہیں ہجوم کو، جم غفیر
یعنی ہجوم، کہ احباب کے ہجوم اور شناسائی یعنی جان پہچان کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو، کہ اگر کام کرنا چاہتے ہو مصنف کے مطابق، اگر واقعی کچھ کرنا ہے، محنت کرنی ہے، بیکار گل گپاڑوں میں سیر و تفریح میں زندگی نہیں گزارنی، تو پھر دوستی کم کرو، حلقہ احباب اتنا وسیع مت کرو کہ ساری زندگی دوستوں میں الجھے ہوئے گزر جائے، تمہیں اپنا کام کرنے کا وقت ہی نہ ملے، اپنا کام کرنے کا موقع ہی نہ ملے، جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کرنے کے لیے تمہیں مہلت ہی نہ مل سکے۔ اتنے بھی دوست نہیں ہونے چاہیے، دوست ایک ہو لیکن اچھا ہو۔ تو بیٹا آج یہاں تک، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ کل حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آمین۔